ایک صحابی نے اپنی بیٹی کا نام عاصیہ رکھا تھا، عین الف صاد یا اور ہاں عاصیہ، جس کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنے والا، کسی کی بات نہیں ماننے والا. تو عاصیہ رکھا تھا. آقا کریم کو جب خبر ہوئی تو آقا نے ان کا نام بدل کر کے آسیہ رکھ دیا. آسیہ حمزہ سے اور سین سے، آسیہ جو فرعون کی بیوی کا نام تھا. تو آپ ایسے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے جن کے معنی غلط ہوتے ہیں، کیونکہ نام کا اثر انسان کی شخصیت اور اس کے کردار پر بھی پڑتا ہے. تو جب سہیل بن عمرو آئے تو آقا نے فرمایا قد سہل امرنا، اب ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا. تینوں لوگ آئے، سہیل بن عمرو، حویتب اور مکرز، آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. حضرت عباد بن بشر اور حضرت سلمہ بن اسلم، یہ دو صحابی جنہوں نے سروں پہ خود پہنی ہوئی تھی، آقا کے پیچھے کھڑے ہو گئے. آقا بیٹھے ہیں، آقا کے پیچھے یہ دونوں کھڑے ہو گئے اور سامنے یہ کفار کے نمائندے بیٹھے ہیں. سہیل بن عمرو نے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا اور صلح کے لیے کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں اور بیچ بیچ میں کبھی آوازیں بلند ہوتی رہیں، کبھی پست ہوتی رہیں. تو جب سہیل بن عمرو نے ایک بار اپنی آواز بلند کی آقا کریم کے سامنے تو حضرت عباد بن بشر سے برداشت نہیں ہوا. آپ نے فرمایا کہ سہیل ذرا خیال رکھو تم کون سی بارگاہ میں بیٹھے ہو، ذرا غور تو کریں، ان کی حالت کا جائزہ لیں. مسافر ہیں اور آس پاس کوئی مسلمانوں کا مددگار نہیں ہے، اور قریش مکہ طاقتور ہیں، اپنے گھر میں ہیں، ہر قسم کا ساز و سامان ہے ان کے پاس، آس پاس ان کے مددگار بھی موجود ہیں. مگر اس حال میں بھی جب نبی کے سامنے کوئی آواز بلند کرتا ہے تو حضرت عباد بن بشر کی رگے حمیت بھڑک اٹھتی ہے اور وہ کہتے ہیں، اسے تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنی آواز پست رکھو، ہمارے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز اونچی کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ ہے صحابہ کے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا عالم. فرمایا کہ آواز پست رکھو، بلند نہ کرو. اور کافی دیر کی بات چیت کے بعد 3 شرطیں یہ مقرر ہوئی، مطلب اہم 3 شرطیں تھیں اور باقی بھی کچھ شرائط تھیں. تو جو اہم شرطیں تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بے چینی پیدا ہوئی، تو پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کر کے پھر وہ اس عمرے کی قضا کریں گے. 3 دن کے لیے مکہ کو خالی کر دیں گے ہم، کفار نے کہا تھا، اور ان 3 دنوں میں یہ اپنا عمرہ کریں اور تمام عبادتیں کریں. یہ پہلی شرط. دوسری شرط یہ تھی کہ اگر قریش مکہ کا کوئی شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، ولی مطلب فیملی کا بڑا آدمی جسے مالکانہ حقوق حاصل ہوں، جو فیصلے کرتا ہو خاندان کے معاملات میں، تو دوسری شرط یہ تھی کہ اگر قریش مکہ کا کوئی شخص اپنے ولی کی اجازت کے بنا مدینہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو مسلمان اس شخص کو واپس کر دیں گے، مکہ یہ اسے واپس بھیج دیں گے. اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر آ کر مکہ چلا آئے، مدینہ سے وہ مکہ چلا آئے، تو مکہ کے قریش اس شخص کو واپس نہیں کریں گے. یہ 2 شرطیں ہوئی
کہ مکہ والوں میں سے اگر کوئی چلا جائے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تو مسلمان واپس کر دیں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی مکہ چلا آئے اور قریش سے مل جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ 3 شرطیں تھیں جنہیں سن کر مسلمانوں کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی، اور باقی یہ شرط بھی تھی کہ ہم میں جنگ نہیں ہوگی، امن و امان قائم رہے گا، ایک دوسرے کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے یہ، اور ایک شرط یہ تھی کہ جو قبیلے قریش کے ساتھ رہنا چاہیں وہ قریش کے ساتھ رہیں، اور جو قبیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہیں وہ ان کے ساتھ رہیں۔ تو ان 3 شرطوں کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر کافی بے چینی۔ خیر وہ جو بے چینی اور جو جذبات تھے ان کا تذکرہ میں ابھی بعد میں کروں گا۔ پہلے جب صلح کی شرائط لکھنے کی نوبت آئی تو اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اللہ پاک نے ظاہر کی، اور آپ کا ایک معجزہ ظاہر کیا۔ وہ یہ ہے کہ آقا کریم نے حضرت اوس بن خولی کو بلوایا کہ وہ صلح کی شرائط لکھیں، تو جو سہیل بن عمرو تھا اس نے انکار کیا کہ نہیں، صلح کی شرطیں یا تو علی لکھیں گے یا تو عثمان لکھیں گے، کوئی اور نہیں لکھ سکتا۔ آقا نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی نے لکھنا شروع کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے کہ اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ جب حضرت علی نے لکھنا شروع کیا تو سہیل بن عمرو نے اعتراض کر دیا اور کہا کہ ہم اس اللہ کو نہیں جانتے جو رحمان اور رحیم ہے، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جائے گا، وہ لکھا جائے گا جو ہم اپنے دستاویزوں میں لکھا کرتے ہیں، بسمک اللہم، کہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ تیرے نام سے شروع اے ہمارے معبود، بسمک اللہم۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے انکار کر دیا، تو آقا نے حضرت علی سے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مت لکھو، بسمک اللہم ہی لکھو۔ حضرت علی نے لکھا بسمک اللہم۔ اب اس کے بعد پھر آقا نے فرمایا کہ لکھو کہ ھذا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ شرطیں ہیں جن پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ صلح کی ہے۔ حضرت علی نے لکھ دیا ھذا ما صالح علیہ رسول اللہ۔ تو جب حضرت علی نے محمد رسول اللہ لکھ دیا، اب پھر سہیل بن عمرو جو ہے پھڑک اٹھا اور اس نے کہا کہ سارا جھگڑا تو اسی بات کا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے، اگر ہم اللہ کے رسول مان لیں تو آپ کو ہم کیوں مکہ میں آنے سے روکیں، کیوں یہ صلح کی ضرورت پڑے، پھر تو ہم آپ کے غلام ہو جائیں، آپ ہمارے مالک اور آپ ہمارے شہنشاہ ہو جائیں، تو پھر جھگڑا کیوں ہو، لڑائی کیوں ہو؟ ساری لڑائی تو اسی بات کی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہذا ھذا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبد اللہ لکھا جائے گا، کہ محمد ابن عبداللہ، رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا۔ جب سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا تو مسلمان چیخ پڑے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے نبی کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا جائے، ہم اپنے نبی کو کبھی نام سے نہیں پکارتے، یا نبی اللہ یا رسول اللہ کے ادب بھرے القاب سے ہم آپ کو پکارتے ہیں، اللہ رب العزت جنہیں قرآن میں نام سے نہیں پکارتا بلکہ جب بھی پکارتا ہے تو یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر جیسے پیار بھرے القابات کا ذکر کرتا ہے، اور یہ ایک شخص کے کہنے کی وجہ سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا جائے
ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے بھی انکار کیا کہ نہیں، میں نہیں کاٹ سکتا، رسول اللہ کا لفظ میں نہیں کاٹ سکتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، لہذا محمد الرسول اللہ کاٹ دو۔ سہیل بن عمرو کہنے لگ گیا کہ اگر یہ لفظ نہ کٹے گا تو صلح نہیں ہوگی، ابھی ہم یہیں پر بات ختم کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ علی کاٹ دو رسول اللہ، محمد ابن عبداللہ لکھ دو، میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آبہ وسلم۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا، اور یہ انکار حکم سے انکار نہیں تھا بلکہ ادب کی وجہ سے تھا۔ یا رسول اللہ آپ کا نام ہم نہیں کاٹ سکتے۔ تو آقا نے فرمایا حضرت علی سے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے تم نے؟ تو انہوں نے بتایا، اس لیے کہ آقا کریم امی تھے، آپ نے لکھنا پڑھنا بظاہر نہیں سیکھا تھا۔ ایک روایت میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا کبھی بظاہر، آپ امی تھے۔ تو آپ نے علی سے فرمایا کہ علی بتاؤ تو نے کہاں لکھا ہے محمد رسول اللہ؟ انہوں نے بتایا، تو آقا نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے کاٹا، اور حضرت علی نے پھر وہاں پر ابن عبداللہ لکھ دیا۔ اور بیہقی کی ایک روایت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود قلم پکڑا اور رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہاں پر ابن عبداللہ لکھ دیا، اپنے ہاتھوں سے۔ حالانکہ آپ نے لکھنا پڑھنا کبھی سیکھا نہیں تھا، آپ کا لقب امی ہے، مگر علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت آقا کریم نے بطور معجزہ اپنے ہاتھوں سے اپنے قلم سے ابن عبداللہ لکھا۔ یہ معجزہ ہے آقا کا۔ پھر اس کے بعد تمام شرائط لکھ دی گئیں۔ اب جب شرائط مکمل ہو گئیں، ابھی دستخط نہیں ہوئی تھی شرائط پہ، کہ وہی سہیل بن عمرو جو کفار کی جانب سے صلح کے لیے گفت و شنید کر رہا تھا، اس کا لڑکا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اسلام لا چکے تھے، اور باپ نے ان کے پاؤں میں ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر گھر میں قید کر رکھا تھا، وہ کسی طرح اپنی بیڑیاں چھڑا کر حدیبیہ میں آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور ابھی تک صلح نامے پہ دستخط نہیں ہوئے۔ تو سہیل بن عمرو کہنے لگ گیا کہ یہ پہلا واقعہ ہے صلح کے بعد، آپ شرط پوری کیجئے، کیونکہ شرط ہے کہ اگر قریش مکہ میں سے کوئی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس آ جائے تو آپ اسے واپس کر دیں گے، لہذا ابو جندل کو واپس کریں۔ تو مسلمان جو کہ بڑے خوش تھے حضرت ابو جندل کے آنے کی وجہ سے، ان کو مبارکبادیاں دے رہے تھے، وہ غیظ و غضب میں ڈوب گئے، اور وہ کہنے لگ گئے کہ ابھی تک تو صلح نامے پہ دستخط بھی نہیں ہوئے ہیں، تو ابھی تو صلح مکمل ہوئی نہیں ہے، لہٰذا ابھی ہم کیوں ان کو واپس کریں؟ تو آقا کریم نے حضرت سہیل بن عمرو سے کہا، سہیل بن عمرو سے جو اس وقت مومن نہیں تھے، کہا کہ دیکھو جب کوئی بھی صلح اس وقت تک مکمل ہوتی ہے، اس وقت مکمل ہوتی ہے جب فریقین کے دستخط ہو جائے، اور ابھی ہم نے دستخط نہیں کیا ہے، لہذا ابو جندل کو رہنے دو، انہیں واپس تو مت مانگو۔ سہیل بن عمرو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگ گیا کہ اگر آپ میرے بیٹے کو واپس نہیں کریں گے تو میں یہیں پر اس صلح کو کالعدم قرار دیتا ہوں، تمام باتیں ختم، صلح بھی ختم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سہیل میری خاطر اسے چھوڑ دو، یہ مگر اس نے انکار کیا، اور اس نے ایک خاردار ٹہنی اٹھائی اور حضرت ابو جندل کے چہرے پہ پے در پے وار کرنے لگ گیا، ضربے لگانے لگ گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جندل کو واپس مکہ ان کے باپ کے پاس بھیج دیا جائے۔ حضرت ابو جندل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ پھر سے دوبارہ، جبکہ میں کسی طرح آزاد ہو کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے اپنے ظالم باپ کے حوالے کریں گے؟ دیکھ نہیں رہے یہ میرے ساتھ کس قسم کا سلوک کر رہا ہے، آپ کے سامنے
جب خاردار ٹہنی سے ضربیں لگا رہا ہے تو گھر لے جا کر یہ ہمارے ساتھ کیسا بہیمانہ سلوک کرے گا؟ تو آقا کریم نے فرمایا تھا کہ اصبر یا ابا جندل واحتسب، ابو جندل صبر کرو اور اس صبر سے اپنے رب کی بارگاہ سے اجر کی امید رکھو، صبر کرو اور اس پہ اجر کی امید رکھو۔ فإن اللہ جاعل لک ولمن معک من المؤمنین المستضعفین فرجا و مخرجا، کیونکہ ان قریب اللہ رب العزت تمہارے لیے اور تمہارے جیسے جو کمزور مسلمان مکہ میں قید ہو کر رہ گئے ہیں ان کے لیے کشادگی اور آزادی کی راہ پیدا کرنے والا ہے، لہذا صبر کرو اور اس پر اپنے رب سے اجر کی امید رکھو۔ حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا گیا اس کے ان کے باپ سہیل بن عمرو کے پاس، اور پھر جب دستخط فریقین کے ہو گئے تو اب مسلمان جو کہ اپنے آقا سے بے پناہ محبت کرتے تھے، جو اپنے آقا کی عزت و احترام کے آگے بڑے بڑے سلاطین وقت اور فرما رواؤں کو پرکاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، وہ حیثیت نہیں دیتے تھے، جن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا تو آسان تھا، مگر ایسی شرطیں جن سے بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ظاہر ہو اور وہ بھی بغیر لڑے ہوئے، یہ چیزیں ان کے لیے انتہائی پریشان کن تھیں، رنجیدگی کا باعث تھیں۔ تو اب مسلمانوں کے اندر بے اطمینانی کی لہر دوڑ گئی، وہ بے چین ہو گئے، رنجیدہ ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ کیسی شرطیں ہیں کہ اگر ان کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم واپس کر دیں گے، اور ہمارا آدمی کوئی ان کے پاس چلا جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے، اور پھر ہم اس سال بغیر عمرہ کیے ہوئے چلے جائیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان شرطوں پر مسلمانوں کے اندر بے چینی پھیل گئی، اور کئی سارے مسلمان جو ہیں قسم قسم کی باتیں کرنے لگ گئے۔ یہی ہے وہ آزمائش جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، محبوب جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا کہ آپ مومنین کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، اس خواب کو میں نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا کہ اس کے بعد جو واقعات ہونے والے ہیں اور جو صلح ہونے والی ہے اور جو صلح کی شرائط ہوں گی، مسلمانوں کو لگے گا کہ یہ شرطیں ہماری کمزوری کو دکھا رہی ہیں، تو اب اس وقت مسلمانوں کا امتحان ہے کہ وہ اپنے نبی کی ہر بات اور اپنے نبی کے ہر حکم پر منوان قبول کرتے ہوئے سر تسلیم خم کرتے ہیں، یا اپنے دل کے اندر انقباض کی کیفیتیں طاری کر لیتے ہیں، اپنی پیشانیوں پہ شکنے لے آتے ہیں، چیمی گوئیاں کرنے لگتے ہیں، بے چینی اور بے اطمینانیوں کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ یہی آزمائش ہے، کیونکہ اصل اتباع رسول ہے، اصل رسول کی اتباع اور پیروی ہے، تمام فرائض ایک طرف، رسول کی اتباع ایک طرف۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی۔ تو اصل تو اتباع رسول ہے نا، جب قبلہ چینج کیا گیا، قبلہ بدلا گیا، وہ بھی عین حالت نماز میں، عصر کی نماز ہو رہی ہے، آقا امامت کرا رہے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، عین حالت نماز میں اللہ پاک حکم بھیجتا ہے محبوب اپنا رخ بیت المقدس سے ہٹا کر کے خانہ کعبہ کی جانب کر لو۔ عین حالت نماز میں کیا ضرورت تھی کہ حالت نماز میں یہ حکم اترتا؟ اللہ پاک عام وقتوں میں یہ حکم اتارتا نہیں، مقصود یہ دیکھنا تھا۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ممن یتبع الرسول، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، نماز میں ہے۔ آقا نے ابھی تک بتایا نہیں ہے کہ حکم بدل گیا ہے، آقا نماز میں ہے اور آپ نے اپنا رخ پھیر لیا خانہ کعبہ کی جانب۔ اب صحابہ کرام بھی نماز میں ہیں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے تمام صحابہ نے اپنا رخ ادھر ہی کر لیا جدھر رخ
آقا نے کیا تھا۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہی ہے کہ کون ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے، وَمِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہمارے رسول کی پیروی سے اپنی ایڑیاں پھیر لیتا ہے، یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ تو مقصود یہی تھا کہ صلح کے بعد جو واقعات ہوں گے ان میں آزمائش تھی، صلح کی شرطوں میں آزمائش تھی۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، صحابہ کے اوپر بے چینی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور یہ لیکن یاد رکھیں اس بے چینی کی وجہ ہرگز یہ نہیں تھی کہ ان کے دل میں ادب رسول کا جذبہ کم تھا، ہرگز یہ نہیں تھی کہ اتباع رسول کا جذبہ کم تھا، یہ وجہ فقط یہ تھی کہ وہ اپنے رسول کی عزت و عظمت کے اوپر کسی قسم کا حملہ وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے رسول ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ایسی شرطوں پہ صلح کر لیں۔ تو ان کا جذبہ، ان کی غیرت ایمانی تھی، ان کی حمیت اسلامی تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اور زیادہ بے چین ہو گئے، اور جس کا جذبہ ایمانی کچھ زیادہ تھا وہ اور بھی زیادہ بے چین تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کیا کہنا کہ کبھی بھی آقا کی بارگاہ میں کسی نے گستاخی کی اور ان کے ہاتھ مچلنے لگتے تھے اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالنے کے لیے، کوئی بھی اگر بدتمیزی کرتا یا بے ادبی کرتا فوراً اجازت مانگتے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ ذوالخویسرہ تمیمی ہو یا عبداللہ بن ابی ہو یا کوئی اور ہو، گستاخی کی نہیں، قرض مانگنے آیا، وہ آقا نے قرض لیا تھا، میعاد پوری نہیں ہوئی تھی، ابھی پہلے ہی آ گیا، ہرزہ سرائیاں کرنے لگ گیا، حضرت عمر نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ تو وہ تو اپنے نبی کی آن بان شان کے لیے ہمیشہ ایک فصیل کی طرح کھڑے رہتے تھے، اور ان کے نبی کی شان میں کسی نے ادنا سے بھی گستاخی کی تو ان کا ہاتھ مچلنے لگتا تھا کہ ہم اپنی تلوار کو بے نیام کریں اور گستاخ کا سر قلم کر دیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کی بے چینی کتنی ہوگی۔ مگر ایک بات میں، اور انہوں نے حضرت ابو بکر کے پاس جا کر کچھ باتیں عرض کی کہ جن باتوں کو تاریخ نے ثبت اور محفوظ کر لیا ہے، ان باتوں کو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مگر حضرت ایک ذات تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی شان ہی صدیقیت ہے، آقا کی تصدیق کرنا۔ صلح حدیبیہ اگرچہ بظاہر ایسی شرطوں پہ ہوئی کہ جن سے لگتا تھا کہ مسلمان کمزور ہیں یا بظاہر دب کر صلح ہو رہی ہے، مگر او نتائج، او اثرات، او عواقب جو صلح حدیبیہ پر مرتب ہونے والے تھے، اور جو بہترین نتیجے پیدا ہونے والے تھے، جن کو اللہ دیکھ رہا تھا، اس کا رسول دیکھ رہے تھے، اس کے رسول دیکھ رہے تھے، تو ان نتائج کو اللہ کے رسول دیکھ کر مطمئن تھے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شان صدیقیت کی وجہ سے بغیر دیکھے آپ بالکل مطمئن اور پرسکون تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول جو کرتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں، اور یہ صلح بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ وہ بالکل شانت، اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں ایسی باتیں نہ کرو، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ ہر کام کرتے ہیں۔ اس صلح کے لیے بھی اللہ کا حکم آیا، اور حضرت عمر فاروق اعظم حاضر ہوتے ہیں حضرت ابو بکر کے پاس، اور حضرت ابو بکر سے انہوں نے جو باتیں پوچھی، تاریخ نے ان باتوں کو محفوظ کر رکھا ہے، وہ باتیں بھی حضرت عمر کی غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی کا ثبوت ہے۔ ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ان کے دل میں کم تھا، یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں، بلکہ ان کی غیرت اور ان کا جذبہ تھا۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت ابوبکر سے کہ یا ابا بکر الیس ھذا نبی اللہ حقا، کہ اے ابو بکر کیا یہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا بلا، کیوں نہیں، یہ ضرور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر سے پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ السنا علی الحق وہم علی الباطل، کہ ابو بکر کیا ہم حق پر اور یہ قریش
جو کفار ہیں یہ باطل پر نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ بھی سوال کیا الیس قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار، کیا ہمارے شہید جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا بلا، کیوں نہیں، ضرور ایسا ہی ہے. ہیں ہمارے جو شہداء وہ جنت میں ہیں، ان کے مقتول جہنمی ہیں، ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں. تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ فعلا ما نعطی الدنیۃ فی دیننا ونرجع ولم يحكم اللہ بیننا وبینہم، تو ہم اپنے دین کے معاملے میں اس ذلت کو کیوں گوارا کریں؟ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے جائیں گے، جنگ ہو ہم لڑیں گے، لڑ کر کے اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں فتح عطا فرمائے گا اور پھر ہم عمرہ کر کے جائیں گے، کیوں ہم بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں؟ یہ حضرت عمر نے عرض کیا. تو اب شان صدیقی لقب کشا ہوتی ہے، لب کشا ہوتی ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ایھا الرجل انہ رسول اللہ ولیس یعصی ربہ وہو ناصرہ. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ عمر سن لو، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے اور ان کا رب ان کا مددگار ہے، لہذا ہماری تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ فاستمسک بعذرہ حتی تموت، کہ ہم ان کے دامن سے یہ تمسک اختیار ہم کیے رہیں اور ان کے ساتھ جڑے رہیں یہاں تک کہ اللہ ہمیں موت دے دے. لہذا ان کا جو فیصلہ ہے ہمیں قبول کرنا چاہیے من وعن، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں اپنے رب کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں. ایک اور خلش تھی حضرت عمر فاروق اعظم کے دل میں کہ بتائیں کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے؟ تو کیا انہوں نے اپنا خواب ہم سے بیان نہیں کیا تھا اور خواب بیان کر کے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، مکہ میں داخل ہوں گے؟ یہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے یہ سوال پوچھا کہ اولیس کان یحدثنا انہ سنأتی البیت، کیا یہ ہم سے نہیں کہتے تھے اور وعدہ نہیں کیا تھا انہوں نے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور زیارت کریں گے؟ تو حضرت صدیق کا جواب بھی سن لیں. حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ افاخبرک انک تاتیہ العام، کیا اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ تم اسی سال خانہ کعبہ کا طواف کرو گے؟ انہوں نے کہا تھا کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کرو گے، زیارت کرو گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال کرو گے؟ کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں کہا تھا. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ عنقریب تم کرو گے، عنقریب تم کرو گے. یہ صلح حدیبیہ کے بعد کے معاملات اور مسلمانوں کے حالات، اور یہ وہ آزمائش کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس خواب کو لوگوں کے لیے فتنہ بنایا، یعنی آزمائش بنایا. لیکن ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح کے بعد آقا نے اپنا احرام کھول دیا اور اپنے جانوروں کی قربانی کر دی اور خود اپنا حلق کرا لیا، اپنے سر کے بال منڈا لیے، اور ایک درخت تھا جس پہ آقا کے مبارک گیسوؤں کو لٹکا کر رکھ دیا گیا، اسی پر لوگ آتے جاتے اور آقا کے مبارک گیسوؤں کو بطور تبرک لیتے جاتے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھیں، ان کے حصے میں آقا کے بہت سارے گیسوئے مبارک آئے، یہ انہی گیسوؤں سے جو آپ نے حلق کرا کے درخت پہ لٹکائے تھے. تو آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ ان گیسوؤں کو سنبھال کر رکھتی، جب بھی کسی کی طبیعت خراب ہوتی، کوئی مریض ہوتا تو دھل کر
وہ دھون مریض کو پلا دیتی، اللہ پاک اسے شفا عطا کر دیتا۔ اور جب مومنین نے دیکھا کہ آقا نے احرام کھول دیا ہے، حلق کرا لیا ہے، قربانی کر لی ہے، تو اب وہ سمجھ گئے کہ اب یہ فیصلہ اٹل ہے، لہٰذا اپنے حبیب کی اتباع میں سارے مسلمانوں نے احرام بھی کھول دیا، اور جو جانور لے کر آیا تھا قربانی کے لیے اس نے قربانی بھی کر دی اور اپنا حلق بھی کرا لیا۔ ابھی اس کے بعد 19-20 روز تقریباً حدیبیہ کے مقام پہ آقا موجود رہے اور واپس جانے لگ گئے، تو ابھی کچھ منزلیں ہی طے کی تھی کہ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ اتاری سورہ فتح کی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ محبوب ہم نے صلح حدیبیہ میں آپ کے لیے کھلی فتح رکھ دی ہے، روشن فتح ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ اور جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی تو پھر اس کے بعد کسی مسلمان کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ آقا کریم اپنے جب سفر ہی میں یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کے پاس آئے، آپ کا چہرہ مبارک چاند کی طرح چمک رہا تھا اور آپ یہ مسکرا رہے تھے، آپ کے دندان مبارک ظاہر تھے، اور آپ نے فرمایا کہ آج مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی جو مجھے بڑی پیاری ہے، کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ صلح جو لوگوں کو لگتا ہے کہ بظاہر دب کر صلح ہے، محبوب یہ در حقیقت آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کی دعوت کے لیے، اسلام کے لیے روشن فتح ہے اور فتح مبین ہے۔ اور عنقریب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ صلح حدیبیہ کے اثرات اور نتائج کتنے اچھے اور عمدہ ظاہر ہوئے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صلح ہو گئی کفار مکہ کے ساتھ، تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ قریش مکہ نے مسلمانوں کی ایک آزاد حیثیت تسلیم کی۔ اس سے پہلے تو کہتے تھے کہ یہ ہماری قوم کے کچھ بہکے ہوئے لوگ ہیں، بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ہم سے پھر گئے ہیں، تو ان کی کچھ ٹولی ہے۔ پہلی بار قریش مکہ نے مسلمانوں کی ایک آزاد حیثیت تسلیم کی کہ مسلمان اپنی قوم سے الگ ہو چکے یا جدا ہوئے کوئی ٹولی نہیں ہے، بلکہ ایک آزاد قوم ہے جن کی آزاد مملکت ہے اور جن کے مساوی حقوق ہیں۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آزادانہ ایک حیثیت تسلیم کر لی جائے۔ دیکھیے، فرقہ ہونا الگ بات ہے، قوم ہونا الگ بات ہے، ایک ٹولی ہونا الگ بات ہے اور ایک قوم ہونا الگ بات ہے۔ تو تسلیم کر لی، ایک تو پہلا فائدہ یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ آقا کریم جب کفار کی جانب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے فکر ہو گئے کہ اب تو امن کا دور تھا، کوئی جنگ نہیں، راستے پر امن ہو گئے، تو آقا نے یہودیوں کی جانب توجہ کی کہ جنہوں نے منافقین کے ساتھ ساز باز کر کے، کفار مکہ کے ساتھ ساز باز کر کے مدینہ میں مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، ان کی جانب آپ نے توجہ کی، اور کچھ ہی مہینوں کے اندر خیبر، فدق، تیمہ، تبوک، وادی القرا، یہ سب کے سب جو تھے، یہ سب کے سب جب قریش اور کفار سے آپ بے فکر ہوئے تو ان کی جانب متوجہ ہو کر، اور بہت جلدی 1-2 سالوں کے اندر یہ سارے کے سارے علاقے جہاں پہ یہودیوں کی دسترس تھی، یہودیوں کا قبضہ تھا، وہ سب کے سب اسلام کی سلطنت میں آ گیا اور وہاں پہ اسلامی پرچم لہرانے لگ گیا۔ اور جو یہ عرب کے وسطی علاقے میں، بیچ والے علاقے میں، جہاں پہ عرب کے بدو قبیلے آباد تھے تو وہ بدو لیکن بڑے جنگجو، بڑے بہادر، وہ پہلے عام طور سے قریش کے ساتھ ہوتے، ان کی مدد کرتے، آقا نے ان کی جانب توجہ کی، تو اکثر نے اسلام قبول کر لیا، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں بھی کیا تو وہ آقا کے ساتھ معاہدے میں آ گئے، آقا کے ساتھ ان کا عہد ہو گیا۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا صلح حدیبیہ کا، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امن و امان کے زمانے میں آقا کو اور مسلمانوں کو دین کی دعوت و تبلیغ کی کھلی آزادی مل گئی، کھلی آزادی۔ صحابہ دور دور تک اونٹنیوں پہ سوار ہو کر جاتے، آقا کریم دعوت و تبلیغ کا کام آزادانہ طور سے کرتے، آزادانہ طور سے، یہاں تک کہ صرف اور صرف 3 سالوں میں، بلکہ 2 سالوں میں کہہ لیں، مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری میں، تو صرف 2 سالوں میں
مسلمان اتنی کثیر تعداد ان کی ہو گئی کہ آقا جب مکہ فتح کرنے کے ارادے سے نکلے تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار تھا، صرف 2 سال. یعنی کہ بظاہر جو 40 سال سے لے کر کے بلکہ 13 اور 6 19 سالوں میں جو یہ جتنے افراد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور جو دعوتی کامیابی نہیں ملی تھی، اس سے بڑی کامیابی جو 19 سالوں میں نہیں ملی صرف اللہ رب العزت نے 2 سال میں عطا کر دی. 2 سال میں. اور اگر 4 سال اگر اور جوڑ لیں، 6 4 10 اور 11 کیا کہتے ہیں کہ 10ویں ہجری کے لاسٹ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے آئے، 4 سال کا وقفہ گزرا، اور عرفات کے میدان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اپنی زندگی کا سب سے تفصیلی خطبہ آقا نے دیا، تو آپ کے سامنے 1,24,000 صحابہ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. اتنی بڑی کامیابی. یہ تمام کامیابیاں صلح حدیبیہ کی وجہ سے، صلح حدیبیہ کی وجہ سے. اور جو بے چینیاں اور تشویشیں تھیں مسلمانوں کے اندر اور حضرت عمر فاروق اعظم کے اندر، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اگلے سال 6 ہجری میں آقا واپس چلے آئے، 7ویں ہجری میں جب قضا عمرہ کرنے کے لیے، عمرۃ القضا جسے کہا جاتا ہے، جب 7ویں ہجری ذوالقعدہ ہی کے مہینے میں جب آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے اور آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، قربانی کی، حلق کیا اپنے سر کے بالوں کا، تو پھر آپ نے فرمایا عمر کہاں ہے، عمر بلاؤ، وہ یہ عمر کو بلاؤ. تو حضرت عمر حاضر ہوئے آقا کی بارگاہ میں، تو آقا نے فرمایا کہ عمر ھذا الذی قلت لکم، یہ وہ ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا. جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور خانہ کعبہ کا کلید بردار خانہ کعبہ کی کنجی لا کر کے آقا کے ہاتھوں میں رکھتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں عمر کو بلاؤ. عمر حاضر ہوتے ہیں، آقا فرماتے ہیں عمر ھذا الذی قلت لکم، یہ وہ ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا. جب 10ویں ہجری میں آقا کریم پہنچے حجۃ الوداع کے لیے اور آپ کے سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا 1,24,000 صحابہ کرام کا، تو آقا نے فرمایا عمر کو بلاؤ. عمر آئے، کہا ھذا الذی قلت لکم، عمر یہ وہ ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا. تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، یقیناً صلح حدیبیہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی. اور اپنی بات میں ختم کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یقیناً صلح حدیبیہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی. لوگ جلد بازی کرتے ہیں، اللہ رب العزت جلد بازی نہیں کرتا. اللہ اپنے نبی کا مددگار ہے، اور لوگ معاملات میں جلد بازی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں تشویش ہو گئی کہ ہم دب کے صلح کریں. تو لوگ جلد بازی کرتے ہیں. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جلد بازی نہیں فرماتا، وہ اپنے فیصلے اس وقت ظاہر کرتا ہے جب تمام معاملات مکمل ہو جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں آگے مزید سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ وہی سہیل بن عمرو جو صلح حدیبیہ کے دن جب شرائط لکھی جا رہی تھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے پہ اسے اعتراض تھا، محمد رسول اللہ لکھنے پہ اسے اعتراض تھا. میں نے اسے دیکھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا کریم جب جانوروں کی قربانی کر رہے تھے تو وہی سہیل بن عمرو جانوروں کو پکڑ کے آقا کی بارگاہ میں لا رہا تھا. اور وہی سہیل بن عمرو آقا نے جب اپنا حلق کرایا تو آپ کے بالوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پیش تھا اور آگے تھا. آقا کریم جب وضو فرما رہے ہیں تو وہی سہیل بن عمرو جسے اعتراض تھا اللہ کے رحمان و رحیم ہونے پہ، جسے اعتراض تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پہ، اس نے اور اسی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ آقا کے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے ہاتھوں پہ لے سکے. یقیناً اللہ کی قدرت سب سے بلند ہے، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ فعال لما یرید ہے. یہ حضرت ابوبکر کے الفاظ کہ صلح حدیبیہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی.
سب سے بڑی فتح تھی۔ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں باقی باتیں ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے بھی تفصیل عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ملاتے ہیں۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں آپ حضرات کے ٹائمنگ ابھی فی الحال 8:30 سے 10 کی ہے، اور یہ جو درس قرآن ہے وہ ٹھیک 9 بجے شروع ہو جاتا ہے، لیکن پروگرام کا آغاز 8:30 ہی بجے سے ہوتا ہے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت پہ تشریف لائیں، کوشش کریں کہ 9 بجے سے پہلے آپ تشریف لے آئیں تاکہ وقت پہ درس قرآن کا آغاز ہو اور وقت ہی پہ یہ جو پروگرام ہے یہ مکمل ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ اللہ پاک آپ سب کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔